بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 7 اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید۔ میرے بچوں، آج ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے۔ سبق کا عنوان جو ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ اس کا سوال نمبر 3 ہم 3 اور 4 پڑھنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نوٹس کا پیج نمبر جو ہے وہ 12 آپ اوپن کر لیں، ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ میرے بچوں، زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ میرے بچوں، زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال جو ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے بچوں مال جو ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بندے سے خوش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے اس کی خوشنودی، اس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اس کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں غریب، مساکین، فقراء کو مال دینا یہ سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ان کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں محبت، ہمدردی اور امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ میرے بچوں، سورۃ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کی باقاعدہ وضاحت کر دی گئی ہے۔ ان کے نام کچھ یوں ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہوتی ہے۔ ان میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین ہیں۔ عاملین کہتے ہیں زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں۔ نو مسلم، غلام، قرضدار، اللہ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول لوگ اور مسافر شامل ہیں۔ ان لوگوں کو یہ 8 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ تو میرے بچوں، یہ اپنے منہ کا نوالا کسی دوسرے کے منہ میں ڈال دینا یہ سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے۔ ایک صوفی نے اپنی کتاب میں بڑا خوبصورت لکھا ہے، میں آپ کو وہ جملہ ان کا سنا دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، کھا لیا تو گندگی، کھلا دیا تو بندگی۔ اپنے منہ میں گیا، حلق سے نیچے گیا تو وہ گندگی بن جاتا ہے، اور وہی لقمہ اگر آپ کسی غریب مسکین کو کھلا دیتے ہیں وہ بندگی بن جاتی ہے، وہ اس رب کی عبادت بن جاتی ہے۔ اور میرے بچوں، سوال نمبر 4 ہے، حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا علم ہے؟ حج کسے کہتے ہیں؟ میرے بچوں، جیسے کہ آپ نے پیچھے کوسچن پہ پڑھا نا کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ مالی عبادت ہوتی ہے، حج جو ہوتا ہے نا یہ مالی اور بدنی عبادت ہوتا ہے۔ پیسہ بھی حج پہ لگتا ہے اور انسان وہاں پہ جا کر مشقت بھی کرتا ہے۔ اسلام کا حج جو ہے ایک اہم رکن ہے، اور حج ہر بندے پر فرض نہیں ہوتا۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج ادا کرنا فرض ہوتا ہے۔ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام دیگر عبادتوں کی روح شامل ہے۔ حج کا ہر مرحلہ روحانی و اخلاقی تربیت کا حامل ہے۔ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، اور اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی ہوتا ہے۔ حج کا اصلی فائدہ روحانی تربیت ہے۔ یہ قرب الہی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے قریب جانے کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ حج ہے۔ میرے بچوں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی وہ پیدا ہوا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پاس اس کے نامہ عمل میں کوئی گناہ نہیں ہوتے، تو میرے بچوں ایسے ہی جو بندہ ایک حج ادا کر لیتا ہے اس کے نامہ عمل میں کوئی گناہ نہیں ہوتے۔ تو میرے بچوں، آج آپ نے یہ 2 کوسچن اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ کل کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔